خارجیوں کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کا سنہری دور اپنے اختتام کو پہنچا اور ساتھ ہی خلافت بنو امیہ کی موروثی خلافت کا دور شروع ہو گیا۔ آخر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کو مزید خون ریزی اور افراتفری سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے اور کیسے خلافت کا منصب ان کے دور میں موروثیت میں بدل گیا؟ میں ہوں عمار چودھری اور لرن اینڈ ڈسکور ود چودھری کی ہسٹری آف اسلام خلافت بنو امیہ سیریز میں ہم آپ کو یہی سب بتانے والے ہیں۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہی خلافت بنو امیہ کے دور کا آغاز ہو گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سالہ اقتدار میں مسلم حکومت کی نوعیت بنیادی طور پر بدل دی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلافت کے منصب پر بیٹھے تو اس وقت اسلامی دنیا میں مصر سے ایران تک افراتفری اور انتشار پھیلا ہوا تھا۔ ان حالات میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیاسی قابلیت اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم دنیا کو مکمل طور پر انارکی میں جانے سے بچا لیا۔ لیکن ساتھ ہی جہاں ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلم دنیا کو افراتفری سے بچانے کے لیے کام کیا، دوسری طرف انہوں نے کچھ ایسی پالیسیاں بھی بنائیں جو کہ آنے والے وقتوں میں ایک بڑے تنازع کا سبب بنی، جیسا کہ اسلامی حکومت میں خلافت کا منصب موروثی بن گیا اور پھر 750 عیسوی تک یہی منصب پھر اموی خاندان میں رہا اور اسی لیے اس دور کو خلافت بنو امیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو ہسٹری آف اسلام کی خلافت راشدہ کی چوتھی قسط میں بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق کچھ علاقوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ اور کچھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تمام مسلم دنیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ لیکن کچھ علاقے جن میں عراق خاص طور پر شامل ہے، وہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے منصب پر بیٹھنے پر عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا، کیونکہ عراق میں عوام الناس کا جھکاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ مقامی باشندوں کے مطابق خلافت کے منصب کے زیادہ اہل حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے، لیکن مزید کسی جھگڑے اور افراتفری کو طول دینے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق حضرت حسن تب تک خلافت کے منصب کے دعوے دار نہیں ہوں گے جب تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا۔ مسلمانوں کے درمیان سیاسی تقسیم کو کم کرنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کر لی۔ اسی لیے انہوں نے مسلم فوجوں کو بازنطینی علاقوں کی طرف زمینی اور سمندری راستوں سے پیش قدمی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مسلم فوجیں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں روڈز اور کریٹ جیسے علاقے فتح کر چکی تھی۔ اسی لیے اب ان کے لیے قسطنطنیہ جیسے قدیم شہر پر حملہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قسطنطنیہ جو کہ موجودہ ترکی کا شہر استنبول ہے، اس کی فتح کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں مسلمانوں کو دے چکے تھے، اسی لیے ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ وہ قسطنطنیہ کی فتح میں اپنا حصہ ڈالے۔ لہٰذا مسلم فوجیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئیں، لیکن مسلم فوج شہر کی دیواروں کو زیر نہ کر پائی۔ اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبر کی نشاندہی تقریباً 800 سال بعد آسمانی فوج کے لشکر نے کی۔ دوسری جانب شمالی افریقہ میں مسلم فوجوں نے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لیبیا، مراکش، تونسیہ، الجزائر جیسے ملک فتح کر کے خلافت بنو امیہ کے کنٹرول میں لا کر کھڑے کر دیے۔ ان سب فتوحات میں عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے 10,000 گھوڑ سواروں کے ساتھ مقامی بربر قبائل کے لوگوں کی مدد لی جو کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ سن 680 عیسوی میں کروان سے نکل کر مسلمان فوجوں نے بحیرہ روم کی ساحلی پٹی پر تقریباً ہزاروں کلومیٹر دور تک بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے قبضہ کر لیا تھا۔ حالانکہ اس وقت اسلام کے مرکزی شہروں میں افراتفری عروج پر تھی، لیکن جب ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در اور کھل جاتے ہیں۔ اسی دوران مسلمان فوجوں کی مدد مقامی بربر قبائل کے باشندوں نے کی، جنہوں نے مسلمان فوجوں کے افریقی علاقوں میں آنے کے فوراً بعد ہی
دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی دو سب سے بڑی وجوہات تھیں، ایک تو مسلمانوں کا حسن سلوک اور دوسرا بازنطینیوں سے ان کے لسانی، ثقافتی اور مذہبی اختلافات۔ جہاں ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی سلطنت کو وسیع کر رہے تھے تو دوسری طرف ان کے کچھ ایسے اقدامات تھے جنہوں نے بعد میں ایک بڑے تنازع کو جنم دیا، جیسا کہ وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے ساسانی اور رومی بادشاہوں کی طرح اپنے لیے محل تعمیر کروایا، اور قاتلوں سے بچنے کے لیے انہوں نے مسجد کی چار دیواری میں امامت کروانا شروع کر دی۔ اس کے بعد سب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا جو کہ بعد میں کربلا جیسے دردناک واقعے کا سبب بنا، جسے رہتی دنیا تک نہیں بلایا جا سکتا۔ آخر وہ فیصلہ کیا تھا اور کیوں کربلا کا واقعہ پیش آیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔